إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعص من شر نفسی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی مدد اور نصرت کے ساتھ آج ہم خلاصہ مضامین قرآن کا دوسرا لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع سے۔ کل کا لیکچر جو ہے اس میں 1.25 پارہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، 21 رکوع تک۔ 22ویں رکوع میں نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا ہے، کمپریہنسو کانسیپٹ آف ورچو۔ دیکھیں، انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے اس کا یہ مادی وجود اور ایک ہے اس کا روحانی وجود۔ مادی وجود، ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہماری جسم جو ہے ہمارا وہ اس کو محسوس کرتا ہے، پیاس لگتی ہے تو جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ہماری جسم کی ضرورتیں ہیں اور احساسات ہیں، گرمی سردی کا احساس ہے۔ اسی طرح ہماری روح کی بھی ایک خوراک ہے۔ ہم بھوک لگے تو کھانا کھاتے ہیں تو ہماری جسم کو ایک سکون ملتا ہے، پانی پیتے ہیں پیاس کی حالت میں تو روح کو جسم کو ایک تسکین ملتی ہے۔ لیکن ہماری روح جو ہے اس کی بھی ایک خوراک ہے اور وہ ہے نیکی۔ کوئی بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں تو آپ کی روح کو ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یعنی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، جسم تو آپ کا بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہے، لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو روحانی سکون ملتا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو روحانی سکون ملتا ہے۔ آپ درس قرآن میں قرآن مجید کی باتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے دین کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی سکون مل رہا ہے، آپ کی روح کو خوراک مل رہی ہے۔ اچھا، ہر انسان وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ وہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور رکھتا ہے۔ اگر نیکی کا تصور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے تو اصل نیکی وہ ہے، حقیقی نیکی وہ ہے۔ اگر نیکی کا تصور اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، جو قرآن و سنت ہمیں بیان کرتا ہے وہ نہیں ہے، تو پھر جتنے بھی نیک کام جو بظاہر نیک کام ہوتے ہیں وہ نیک نہیں ہوتے، وہ محض اچھے ہوتے ہیں۔ نیکی کے حوالے سے 1-2 بنیادی باتیں ہیں جو سمجھ لینی چاہیے۔ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔
جو حالت ایمان میں اچھا عمل کیا جائے گا وہ نیک کہلائے گا، ایمان کے بغیر جو عمل کیا جائے گا وہ نیک عمل نہیں، وہ محض اچھا عمل ہے۔ دنیا میں اس کی اپریسیشن ہوگی، دنیا میں لوگ آپ کو تحسین کی نظروں سے دیکھیں گے اور واہ واہ ہو جائے گی، اور آپ کو وقتی طور پر ایک خوشی بھی ہوگی، لیکن نیکی ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اسی لیے غیر مسلم بھی جو چیریٹی کے کام کرتے ہیں بہت سارے، وہ ان کے کام محض اچھے کام ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں ان کے لیے ایک خوشی کا اور راحت کا سامان ہوتے ہیں۔ ان کی اس اچھے کام کا آخرت میں انہیں کوئی صلہ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ نیکی تو وہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ مشروط ہے، اور نیکی وہ ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، اور نیکی وہ ہے جس کا اجر آخرت میں مطلوب ہے۔ یہ تین باتیں جو ہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اب اس کانٹیکسٹ کے اندر قرآن مجید میں یہاں نیکی کا ایک جامع تصور وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی پھر اس تصور کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ صرف نماز روزے کو نیکی مت سمجھ لو، صرف کوئی اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نیک کام کر کے اس کو نیکی نہ سمجھ لو۔ یہ نیکی کا ایک محدود تصور ہے۔ نماز نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ روزہ نیکی ہے، اللہ کا حکم ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن صرف نماز اور روزے کو نیکی سمجھ لینا، وعدہ خلافی بھی جرم ہے کہ نہیں ہے؟ وعدہ پورا کرنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بولنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ صدقہ اور خیرات کرنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگانا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا کہ نیکی، اس کو حضرت شیخ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، مفسر قرآن تھے، بہت اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ چند لفظوں میں بیان فرما دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، خدمت کے ذریعے مخلوق کو اور عبادت کے ذریعے خالق کو راضی کر لو۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہی، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کے اندر ایک توازن قائم کرو اور اعتدال کے ساتھ دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ کوئی آدمی نمازیں اور حج تو بہت کیے جا رہا ہے، دوسری طرف لوٹ مار بھی کر رہا ہے۔ کوئی آدمی صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہے اور ملاوٹ بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، اوور چارج بھی کر رہا ہے۔ تو یہ اصل میں جو نیکی کے مسخ شدہ تصورات ہیں، یا غلط تصورات ہیں، یا محدود تصورات ہیں، اس کے تحت یہ معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں انسانوں کی زندگی میں۔ تو گویا کہ جامع نیکی کیا ہے کہ پوری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے کا نام نیکی ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز اپنے جی کو بھا گئی اس کو تو کر لیا، اور جو چیز مشکل نظر آئی اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ تو اس رکوع میں نیکی کا ایک جامع تصور جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ جہاں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، وہاں معاملات کے اندر بھی کھرے ہونا چاہیے، وعدہ پورا کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اور حق و باطل کے درمیان کبھی مارکا آرائی ہو تو پھر حق کی خاطر ڈٹ جاؤ، اور جو بھی تکلیف اور مشقت آئے اسے برداشت کرو۔ اس سے اگلا رکوع جو ہے رکوع نمبر 22، اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے روزہ اور قرآن۔ اور الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، اور ہم سب جو اس وقت یہاں موجود ہیں، امید ہے کہ سب روزے سے ہی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے روزے رکھے ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے راتوں کو قیام کیا ایمان و احتساب کی کیفیت کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ انتہائی برکتوں والا
یعنی اس کی برکتوں کا کوئی شمار نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کس کس انداز میں ہم پر جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں اور ہم پر جو ہے وہ آتی ہیں، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے اپنے الفاظ میں۔ تو اب روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب ایک تو روزے کی فرضیت بیان کر دی گئی اس رکوع کے اندر کہ یہ فرض ہے، جو لوگ بھی چھوڑ رہے ہیں وہ اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر رمضان کا روزہ کسی نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کا چھوڑا اور اس کے بعد وہ پھر عمر بھر روزے رکھتا رہے، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اتنا اجر و ثواب۔ اور اسی طرح راتوں کا قیام، یہ عام دنوں کے قیام کی طرح کا نہیں ہے۔ راتوں کو قرآن سنتے ہیں اب نماز تراویح میں، یا اپنے گھر میں جا کر قرآن مجید لے کر بیٹھتے ہیں، یا جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کو اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ کی صورت میں پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو سنتے ہیں اور مزید اپنی نیند کی کچھ قربانی لیتے ہیں، قرآن کے ساتھ جاگتے ہیں، تو یہ قرآن بھی اہل ایمان کے حق میں سفارش کرے گا۔ راتوں کا قیام اللہ کے یہاں شرف قبولیت پا جائے تو وہ بھی پچھلے سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور روزے کا اصل حاصل کیا ہے؟ تقویٰ۔ اگر روزہ رکھا ہے اور جھوٹ نہیں چھوڑا، وعدہ خلافی نہیں چھوڑی، حرام خوری نہیں چھوڑی، بد نظری نہیں چھوڑی، بد گوئی نہیں چھوڑی، تو پھر روزہ جو ہے وہ سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس کسی نے روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کم من صائم لیس لہ من صوم الا الجوع۔ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزہ رکھا اور اس کی حفاظت نہیں۔ اور روزے کا اصل حاصل ہی تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی معصیت سے، اس کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر ہم رمضان کے مہینے میں بھی ان کاموں سے نہ بچ سکے تو پھر اس سے زیادہ بدقسمتی اور محرومی کی اور کیا بات ہو سکتی۔ پھر قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام آسمانی کتابیں رمضان میں ہی نازل کی، تورات، زبور، انجیل سب، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، جتنے انبیاء اور رسل کو صحیفے دی، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی نازل کی۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ رمضان کی اہمیت اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ھدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اور ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی نعمت سے، ہم انسان ہی تو ہیں، لیکن کیا ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، یا ہم نے اسے ثواب حاصل کرنے کا ہی ایک ذریعہ سمجھ رکھا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ان کی ایک بات میرے سامنے آئی بڑی اچھی، ان کا ایک کلپ میں نے سنا۔ چودھری رحمۃ اللہ بٹر صاحب محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے اور بزرگ ساتھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قول و فعل کا تضاد تو یہی نظر آتا ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سجھا دے، اس پر چلا دے، لیکن اور اللہ نے پورا قرآن پھر دے دیا، نازل کر دیا انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ قرآن کو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ جب بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ثواب کے لیے ہی ہے نا، ایک ختم کر لیا، دو ختم کر لیے، ایک سپارہ کر لیا، اور ٹنوں کے حساب سے ہم ثواب اکٹھا کر رہے ہیں۔
یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت میں بھی اجر اور ثواب رکھا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے، دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے؟ اور بغیر سمجھے پڑھ کے اس کو کبھی آپ پاس ہو سکتے ہیں کسی امتحان میں؟ اور قرآن کے ساتھ ہمارا سب کا رویہ یہ ہے کہ بس اس کو ساری عمر پڑھتے جاؤ اور بغیر سمجھے پڑھتے جاؤ، اور باقی سارے علوم پڑھو۔ یہ جو تم بزنس پڑھ رہے ہو، یہ جو تم کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہو، یہ جو تم انجینئرنگ پڑھ رہے ہو، یہ جو تم باقی علوم پڑھ رہے ہو، یہ تمہارے باپ دادا کی زبان میں ہے۔ یہ سارے سیکھ کر دن رات محنت کر کے تم پڑھ رہے ہو، سیکھ رہے ہو، تو کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ قرآن مجید بغیر سمجھے ساری زندگی پڑھتے چلے جائیں؟ اللہ پوچھے گا نا کچھ نہ، تو کیا جواب دو گے؟ خاص طور پر وہ لوگ کہ جو طالب علمی کی عمر میں ہیں اور طالب علم ہیں، ان پر تو ہے کہ وہ روزانہ ایک رکوع ہی سمجھ کر پڑھیں۔ اور علماء نے اتنی خدمت کی ہے قرآن مجید کی، تفسیریں موجود ہیں، تراجم موجود ہیں، انگلش میں، اردو میں، سندھی میں۔ آپ کسی بھی جو ہے وہ صاحب علم اور صاحب تفسیر عالم دین کی تفسیر لے لیں اور اس کا مطالعہ شروع کر دیں، قرآن مجید کا ترجمہ لے لیں، اس کا مطالعہ شروع کر دیں۔ جہاں کوئی مشکل آئے، نہیں سمجھا، کسی بھی عالم دین سے رجوع کریں۔ کوئی میرے پاس آ جائے گا تو جو ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ میں بھی اس کی رہنمائی کر دوں گا۔ تو سیکھنے کا آغاز تو کریں نا۔ اصل میں یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ آپ کے اندر قرآن کی ایک طلب پیدا کرنے کے لیے، قرآن کی ایک تڑپ پیدا کرنے کے لیے، قرآن کی ایک پیاس لگانے کے لیے کہ قرآن بھی سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو دنیا کا بہترین معاشرہ بنا دیا، ایسا انقلاب برپا کیا، ایسی تبدیلیاں آئی ان لوگوں کی زندگیوں میں کہ وہ دنیا کے امام بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند، اصحابک النجوم بیہم اقتدیت اہتدیت۔ تو آپ اندازہ تو کیجیے، تو کیا جواز ہے ہمارے پاس کہ ہم قرآن مجید کو ساری زندگی بغیر سمجھے ہی پڑھتے چلے جائیں؟ بہرحال یہ ایک سلسلہ مختصر ہے اور اس میں ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں، اس میں ہر آیت کا مضمون اور ہر مضمون کی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی۔ لہٰذا آئندہ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، آپ کا جذبہ برقرار رہا تو رمضان شریف کے بعد ہم دوبارہ قرآن مجید کے ترجمے کی کلاس شروع کر سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس میں تفصیل کے ساتھ ہر رکوع اور ہر آیت کو ڈسکس کریں گے اور اس کو پڑھنے کا سلسلہ، اس کا آغاز بعد میں کریں گے۔ بہرحال اس وقت اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، اس رکوع کے اندر جہاں ایک روزہ تو بطور عبادت فرض کیا گیا ہے، اور ایک روزہ جسے علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی روزہ ہے ایک قسم کا، وہ یہ ہے کہ ساری زندگی کا روزہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آخری آیت ہے کہ حلال مال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، گویا کہ حلال پر اکتفا کرو، حرام کو چھوڑ دو، حرام کو ترک کر دو، حرام سے بچو۔ یہ ساری زندگی کا روزہ ہے۔ اگر یہ دونوں روزے مل جائیں تو نور علی نور، اس لیے کہ تمام عبادات کی قبولیت کی شرط لازم رزق حلال ہے۔ رزق حلال کے بغیر نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ صدقہ خیرات قبول، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ ایک روزہ تو ایک مہینے کا ہے جو اللہ نے فرض قرار دیا ارکان اسلام میں سے، اور ایک روزہ یہ ہے کہ حرام چھوڑ دو۔ روزے کے لفظی معنی کیا ہے؟ ٹو اسٹاپ، ٹو اوائڈ، یہی ہے نا، رک جاؤ، باز آ جاؤ، چھوڑ دو۔ تو چھوڑ دو حرام کو، حلال چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق آپ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اگر شادی شدہ ہیں تو آدمی میاں بیوی آپس میں اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں اگر رمضان نہیں ہے، لیکن اب رمضان میں یہ پابندیاں ساری حلال، یہ قبول کر لی، حلال پر پابندی ہے، حرام کی پابندی جو ہے وہ بھی تو قبول کرو نا، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر نتائج نکلیں گے، پھر اثر جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں اللہ کی نازل ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، بس اس سے زیادہ ہم جو ہے وہ ہر رکوع کی وضاحت میں نہیں جا سکتے، اس میں اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم ہے۔
مسلمان جب تک مکے میں تھے 13 سال مکے میں مسلمانوں نے گزارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو بھی 200-250-300 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، 13 سال تک مکے کے اندر کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے نبی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کہنے پر ان پر کیا کیا نہیں ہوا۔ حضرت یاسر کے جسم کے پرخشے اڑا دیے گئے، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، حضرت خباب بن ارت کو دہتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا۔ کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں پر نہیں ہوا؟ لیکن حکم یہ تھا کہ مسلمانوں برداشت کرو، ابھی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، بس ابھی یہ ہے کہ تم نے اپنا کام کرنا ہے، تم نے اللہ کے دین کے جو احکامات تمہیں ملتے جا رہے ہیں انہیں قبول کرو، ان پر عمل کرو، باقی یہ جو بھی سزائیں ہیں انہیں برداشت کرو، ابھی ریئیکٹ نہیں کرنا، ابھی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ لہذا یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے، ہجرتیں کرنی پڑی، پہلی ہجرت حبشہ، دوسری ہجرت حبشہ، اور بالآخر جب ظلم و ستم حد سے بڑھا تو پھر وہ بڑی ہجرت جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ پھر وہاں مدینے میں جا کر دوسرے سال مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ پہلے سال جو بھی اقدامات کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر ہے، مواخات ہے، بردرہڈ قائم کی گئی ہے، اور ٹریٹی آف مدینہ، میثاق مدینہ وہ کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک سٹیبلٹی ہے جو حاصل کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سال ہے کہ جس کے اندر پھر اور وہ غزوہ بدر رمضان کے اندر ہی ہوا تھا، روزے کی حالت میں مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے۔ اسلام کا پہلا اعلانیہ جہاد، اعلانیہ قتال، اعلانیہ جنگ جو مسلمانوں نے کی ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں کی۔ تو یہاں اس رکوع کے اندر مسلمانوں کو کہا گیا کہ اب کفار اور مشرکین کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، اب ان کو پکڑو، مارو، قتل کرو۔ ہاں، زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ اگر توبہ کر لیں تو تمہارے بھائی ہیں، اگر فتنہ چھوڑ دیں تو تم بھی ان کو چھوڑ دو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو یہ جنگ یا یہ جہاد یہ بغیر وسائل کے نہیں ہوتا، وہ بھی پوری تیاری کرتے ہیں جنگ لڑنے کی، سواریاں، جنگی سامان، مجاہدین، یہ پورا انتظام جو ان کا ہے۔ کفر کے مجاہد بھی تو ہے نا، اور ادھر اسلام کے مجاہد، اللہ کے دین کے مجاہد، ظاہر ہے ان کو بھی سواریاں چاہیے، ان کو بھی تلواریں چاہیے، ان کو بھی سامان سفر چاہیے۔ تو مسلمانوں اس کے لیے مال خرچ کرو، انفاق مال، اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ بغیر وسائل کے کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا، لہذا جہاں وہ مال خرچ کر رہے ہیں باطل کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی ڈومیننسی کے لیے، مسلمانوں تمہیں حق کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے کھپانا ہے اور لگانا ہے۔ اگر تم نے اس سے اوائڈ کیا تو پھر سمجھو کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ کیوں؟ وہ تو جنگ کی تیاری کر رہے، تم نہیں کرو گے تو مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ تمہارے مال محفوظ رہیں گے، تمہاری عزتیں محفوظ رہیں گی، تمہارے گھر بار محفوظ رہیں گے، وہ تم پر حملہ آور ہوں گے، تمہارا کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے جنگ کی تیاری کرنے کا، انفاق مال کا اور دشمنوں کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا اس رکوع کے اندر۔ اگلا رکوع، اس میں مناسک حج، رکوع نمبر 25، اس میں مناسک حج، حج کے ارکان بیان کیے گئے ہیں اور حج کی اقسام بھی بیان کی گئی ہے کہ حج جو ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے اور حج مفرد ہوتا ہے، اور اسی طرح حج کے مہینے بھی اللہ نے مقرر کر دیے۔ لیکن آخر میں اسی رکوع کے جہاں حج جیسی عبادت کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، وہاں ایک آیت کے اندر پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں،
اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اب پورے کے پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حج تو کرنے جا رہے ہو اللہ کے حکم کے مطابق، کیا پیسہ حلال کی کمائی کا ہے؟ کن ذرائع سے پیسہ حاصل کیا ہوا ہے؟ کیا حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا دکھلاوے کے لیے؟ اور حج عظیم عبادت ہے، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، قبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، اتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آتا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امه، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور پھر بھی اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، وہ جب لوٹ کر آتا ہے تو ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا، اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ معصوم ہوتا ہے اس طرح وہ معصوم، لیکن باقی زندگی میں تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ حج تو کر لیا، اب باقی جا کے لوٹ مار تو نہیں کرو گے، وہ سودی کام چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنا چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ ناجائز وعدہ خلافیاں، دھوکہ، فراڈ، ظلم، زیادتی، یہ کام سارے چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ وہاں اللہ سے توبہ کر کے آئے تو کیا پچھلے بخشوا لیے اب نئے سرے سے؟ کیا طرز عمل ہوگا؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، بالکل اسی طرح کہ جس طرح مسجد میں انسان مومن ہوتا ہے تو اسے گھر میں بھی مومن نظر آنا چاہیے، اسے بازار میں بھی مومن نظر آنا چاہیے، اسے آفس میں بھی باکردار اور مومن نظر آنا چاہیے، ہر جگہ پر یہ نظر آئے کہ واقعتاً یہ ایک صحیح مسلمان ہے اور جہاں دین کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق یہ عمل کرتا ہے۔ اس سے اگلا رکوع جو ہے اس میں پھر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جنت کا حصول کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ہم سب جنت کے طلبگار ہیں نا، یہ روزہ، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ بھی تو اسی لیے کر رہے ہیں نا، اور اس وقت دین کی باتیں سیکھنے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بھی اسی لیے۔ ظاہر ہے یہ مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ بھوک کاٹ رہے مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ پیاس کاٹ رہے مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس وقت جو بیٹھے ہیں جمع ہو کے، یہ بھی ایک وقت دینا اور توجہ کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھنا، بہرحال یہ بھی ایک قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح میدان جنگ میں اترنا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اور اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے وقت خرچ کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جنت کو مشکلات کے پردے میں چھپایا گیا ہے، اور جہنم وہ تو بڑی اٹریکٹیو چیزیں، اٹریکٹیو۔ میں بچوں کو کلاس میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں خواہشات نفس کا سارا سامان جہنم کی طرف ہے، جن چیزوں کو ہمارا نفس چاہتا ہے۔ عام طور پہ مثال دیتا ہوں، دیکھو یہ بالی ووڈ، یہ لالی ووڈ، یہ ہالی ووڈ، یہ سب جو ہے یہ جہنم کا ایندھن بنے گا آلموسٹ، الا یہ کہ کوئی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، ورنہ یہ سارا کلچر کیا ہے؟ یہ جہنمی کلچر ہے، خواہشات نفس کا سارا سامان ادھر ہے۔ جنت کی طرف جانا ہے تو بھوک کاٹو، پیاس کاٹو، تکلیف برداشت کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، سچ بولو، وعدہ پورا کرو، حلال کما کے کھاؤ، یہ جنت کرنے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، جان دینے کی باری آتی ہے تو میدان میں نکلو، پیٹھ نہ دکھاؤ، یہ وہ چیزیں ہیں جو جنت کی طرف لے کر جانے والی ہیں۔ اس سے اگلا رکوع جو ہے اس میں کافروں کا ایک طرز عمل ہے جو بیان کیا گیا۔ مسلمانوں سے ایک صاحب ہو گیا تھا، ایک غلطی ہو گئی تھی۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں جن کی حرمت ہمیشہ سے قائم ہے اور اللہ نے مقرر کی ہے۔ ایک ہے رجب، دوسرا ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ مسلمانوں سے ایک حرمت والے مہینے میں ایک مشرک قتل ہو گیا، وادی نخلا کے اندر ایک جھڑپ ہوئی اور وہاں ایک مشرک قتل ہو گیا۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو یہ مسلمان خود حرمت والے مہینوں کی حرمت کا لحاظ نہیں کرتے اور ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان مہینوں کے اندر نہ لڑیں۔ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو
جو تمہارے جرائم ہیں ان سے تو ہوا صاحب، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے ساری کیفیت بیان کر دی کہ اللہ کے رسول ہمیں غلط فہمی ہوئی، ہم سمجھ رہے تھے کہ شعبان کا آخری دن ہے، ابھی رجب جو ہے رجب کا مطلب حرمت والے مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا، ہم یہ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ غلطی سے ہو گیا۔ تمہارا جرم کیا ہے؟ تو پہلا تو یہ کہ اللہ کا انکار کرتے ہو، دوسرا یہ کہ لوگوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے روکتے ہو، یعنی اللہ کے گھر میں عبادت سے روکتے ہو، پھر یہ کہ تم فتنہ فساد پھیلاتے ہو۔ تو تم نے کبھی اپنے جرائم کو بھی دیکھا؟ لہٰذا اللہ نے کہا کہ اگر یہ حرمت والی مہینوں کا لحاظ نہیں کرتے تو تم پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسلمانوں تم یہ مت سمجھو کہ اگر یہ حرمت والے مہینوں کی پابندی نہیں کریں گے تو تم پر پابندی رہے گی، نہیں، اگر یہ پابندی نہیں کرتے تو ان کو تمہیں جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ باقی یہ کہ اللہ جانتا ہے اہل ایمان کو، اور اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے صدق کے دل کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں بھی اور اپنا مال بھی خرچ کیا، تو جنت کی بشارت اصل میں ان لوگوں کے لیے۔ اس سے اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 28، اس میں خواتین کے مسائل ہیں جو زیادہ بیان ہوئے، اور ان کو ہم یہاں تفصیل کے ساتھ زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ مثلا حیض کے مسائل ہیں کہ حیض کے اندر جو ہے میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے، پھر یہ کہ ایک قسم ہے کہ کسی بھی جائز اور حلال کام کے حوالے سے ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں یہ نہیں کروں گا، یعنی دو مسلمان بھائی اگر لڑ پڑے، اب صلح کروانے کے لیے اسے کوئی کردار تو ادا کرنا پڑے گا نا، اب وہ ایک کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی اس کو سناتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی اس کو سناتا ہے، اور وہ بیچارہ بیچ میں صلح کروانے کے چکر میں مار کھا رہا ہے، اور بسا اوقات انسان جو ہے وہ مایوس ہو کے کہتا اچھا جائے بھاڑ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان میں نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی قسم نہ کھاؤ جو خیر کے کاموں کے حوالے سے ہے، اس پر قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اگر کبھی کھا بھی لو کسی جائز کام کے حوالے سے قسم، اور تمہیں بعد میں پتہ چلے کہ اس پر قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، تو اپنی قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کرو، یعنی خواہ مخواہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے نیکی کے کام۔ مثلا اگر والدین ترش روح ہیں، اگر والدین تھوڑا جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں، اور آدمی کہے کہ میں اب ان کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اب ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا، قسم کھا لے، تو یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے، ایسی باتوں سے منع کیا گیا۔ والدین کی خدمت، ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح پھر یہ کہ عدت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں ان کی عدت جو ہے وہ 3 حیض تک ہوتی ہے، کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اس کے بعد پھر وہ آگے جو چاہیں اپنے بارے میں فیصلہ کریں، نکاح کریں یا جو بھی کریں۔ اسی طرح آگے اگلا رکوع جو ہے اس میں طلاق کے مسائل بیان کیے گئے، اور ان میں سے بھی خاص طور پر رجی طلاق جو ہے، رجی طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تو عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کرنے سے طلاق غیر مؤثر ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر اس نے 2 طلاقیں دے دی تو بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی اپنی بیوی کی عدت کے دوران وہ رجوع کر لے گا تو طلاق غیر مؤثر ہو جائے گی، طلاق نافذ نہیں ہوگی اور علیحدگی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے وقفے سے 3 طلاقیں دے دی تو پھر طلاق مغلظ، یعنی ایسی طلاق کہ اب اس کے بعد بیوی اس پر حلال نہیں ہے، اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ اب وہ عدت پوری کرنے کے بعد اپنا نکاح کسی اور مرد سے کرے، پھر وہ مرد یا قدرتی طور پر فوت ہو جائے یا اس کے ساتھ حالات خراب ہو جائیں اور وہ طلاق دے دے، تو پھر دوبارہ پہلی عورت اور وہ مرد آپس میں شادی کرنا چاہیں تو پھر ان کی نکاح کی کوئی صورت بن سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا رکوع ہے، اس میں بھی خواتین ہی کے مسائل ہیں۔ یہ ہماری دیکھیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہمارے معاشرتی مسائل کو بیان کیا گیا، فیملی لاز کو بیان کیا گیا، خواتین، بچے، اولاد، شوہر، ان سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا، لیکن اس وقت ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہوتا ہے، ہم اس وقت میں یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ، بلکہ کسی ایک مسئلے کو بھی چھیڑنے تو سارا وقت اسی پر گزرے گا، تو بس اشارات میں بیان کر رہا ہوں۔ اب اگلے رکوع میں ہے رضاعت کا معاملہ۔ رضاعت کہتے ہیں بچے کو دودھ پلانا۔ اب اس کے بارے میں بھی والدین کو ایک تو یہ ہے کہ باہم رضامندی سے والدین اگر دودھ پلاتے ہیں، والدہ دودھ پلاتی ہے، تو والدات جو مائیں ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ 2 سال تک
والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں کے اوپر لازم ہے کہ وہ 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اگر میاں بیوی باہم رضامندی سے کسی اور کا دودھ پلانا چاہتے ہیں تو بھی ان کے لیے جائز ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ایک تیسری صورت ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی ہے اور بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو ماں کی ضرورت ہے، تو پھر شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا خرچہ بھی دے گا اور بچے کا خرچہ بھی دے گا، اس کو ماں ہونے کی وجہ سے بلیک میل نہیں کرے گا، اور ماں کے اوپر ہے کہ وہ بچے کو پھر بردا و رغبت دودھ پلائے، انکار نہ کرے۔ بچے کا ماں پر حق ہے، ماں کا بچے پر حق ہے، یہ مسائل۔ اس کے بعد ایک اور قسم کی طلاق ہے، اس کا ذکر ہے اگلے رکوع میں، یہ رکوع نمبر 31 ہے۔ اس میں مثلا کسی کا نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، چھوٹی عمر میں والدین نے نکاح کر دیا، بچی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بچہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر رخصتی نہیں ہوئی۔ اب اس میں بھی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حق مہر بھی طے کیا تھا نکاح جب ہوا، اب اگر حق مہر بھی طے کیا تھا جب نکاح ہوا اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رخصتی سے پہلے ہی حالات ایسے ہو گئے کہ طلاق دینا پڑ گئی، میاں بیوی آپس میں ملے نہیں، تو پھر جو حق مہر ہے وہ آدھا ادا کرنا ہوگا، اور طلاق کی عدت نہیں ہے کیونکہ میاں بیوی آپس میں ملے ہی نہیں۔ اور اگر نکاح ہوا اور حق مہر طے نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ طے کیا تھا کہ بس وہ جب رخصتی ہوگی اس وقت حق مہر بھی طے کر لیں گے، تو پھر نصف مہر ہوتا ہے۔ نصف مہر یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کی عمر کی جو بچیاں اس کے خاندان میں جن کی شادیاں ہوئیں، ان کے جو حق مہر ہیں بس اس کے برابر اس کا حق مہر جو ہے وہ تصور کیا جائے گا، اور اس کا آدھا یا دیا جائے گا یا یہ ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ طلاق کے مسائل ہیں جو یہاں بیان کیے گئے۔ اچھا، اسی رکوع کے اندر جہاں یہ خاندانی مسائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں نماز کا ذکر آ گیا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، گھر کے اندر آپ بھی کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہو نا، بیوی کے ساتھ کوئی جھگڑے کی کیفیت ہے، اولاد کے ساتھ کوئی جھگڑے کی کیفیت ہے، تو نماز بھی پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور انسان اللہ سے غافل، نماز سے غافل، دین کی باتوں سے غافل، ان چیزوں سے غفلت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو نمازوں کی حفاظت کرو، اور ان میں بھی خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ۔ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نماز عصر ہے۔ ویسے تو 5 نمازوں میں ہر نماز جو ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ بن جاتی ہے، درمیانی نماز کہ 2 اس سے پہلے اور 2 بعد میں آتی ہے، لیکن اگر دن اور رات کے حساب سے شمار کیا جائے تو فجر اور ظہر یہ پہلی 2 نمازیں ہیں، درمیان کی نماز نماز عصر ہے، پھر اس کے بعد 2 نمازیں ہیں، نماز مغرب اور عشاء، تو صلاۃ الوسطیٰ بنتی ہے عصر کی نماز۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر درمیان والی نماز کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاص طور پر یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں ہر انسان اپنا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے۔ آج میں نے سارا دن میں کیا کھویا، کیا پایا۔ اس کو صرف آج کے دن پر قیاس نہ کریں کہ لیٹ نائٹ مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں اور کاروبار دیر تک چلتے رہتے ہیں۔ جس کانٹیکسٹ میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت تک تو رات جو ہے وہ مغرب سے پہلے شروع ہو جاتی تھی، مغرب کی نماز تک لوگ اپنا کاروبار مکمل کر کے گھروں کو چلے جاتے تھے، اور ہم نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ مغرب سے پہلے بچے سارے گھر میں ہوتے تھے، ہر فرد اپنے گھر میں ہوتا تھا، اس لیے کہ باہر نہ بجلی ہے، نہ سیکورٹی ہے، نہ اس طرح کے انتظامات ہیں، نہ اس طرح کی لائف تھی۔ آج سے 50 سال پہلے ہم نے یہ ساری کیفیات دیکھی دیہاتوں کے اندر، تو 1400 سال پہلے کیا کیفیت ہوئی۔ تو آدمی عصر کے وقت حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، آج کیا نفع کیا، کیا نقصان ہوا، دن میں کیا اچھے کام کیے، کیا برے کیے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے فرشتے بھی ڈیوٹی چینج کر رہے ہوتے ہیں، ایک صبح کی نماز کے وقت اور ایک عصر کی نماز کے وقت۔ عصر کی نماز کے وقت شفٹ چینج ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں آئی بی اے میں 7 بجے رات کو شفٹ چینج ہوتی ہے نا، جو امپلائیز ہیں ان کی، اسی طرح یا صبح کو 7 بجے شفٹ چینج ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ فجر کے وقت جو ہے وہ رات والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور دن والے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو چارج دے رہے ہوتے ہیں، اور عصر کے وقت
دن والے جا رہے ہوتے ہیں اور رات والے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کو چارج دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں تمہیں اگر نماز کی حالت میں ہوگے، صبح بھی نماز کی حالت میں، اس وقت بھی نماز کی حالت میں، تو گویا اللہ کی رضا اور اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے کہا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، اللہ کی عبادت اور بندگی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 32۔ اس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا جہاد کرنے کا، جنگ کرنے کا، کہ جنگ کرو فلسطین فتح ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تو انکار کیا، پھر ان پر ایک سزا بھی آئی۔ بعد میں کافی عرصہ بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ہارون بھی وفات پا گئے، اس کے بعد ایک دور آیا کہ حضرت شموئیل ایک نبی تھے، ان سے بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ ہم ہر طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے حالات برے ہیں، ہم خطرے میں ہیں، ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار اور بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ حضرت شموئیل نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے حضرت طالوت کو ان پر سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اب حضرت طالوت اس معاشرے میں ایک عام انسان تھے، ان کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت اور زیادہ سٹیٹس نہیں تھا، تو اس پر بنی اسرائیل کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ اس کو ہم کیسے سردار مان لیں، سپہ سالار مان لیں، ایک تو یہ ہم میں سے نہیں، دوسرا اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اس کا معاشرتی مقام کیا ہے، ہم سارے وڈیرے سردار چودھری تو ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اب اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت یہ ہے کہ جس آدمی کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے کیا وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے علم بھی دیا ہے اور جسم بھی دیا ہے۔ علم سے مراد وہ جنگ کا سارا علم اور جنگ کی ساری ایکسپرٹیز وہ اس کو حاصل ہے، باقی جسم اس دور میں دو بدو جنگیں ہوتی تھی، آمنے سامنے جنگیں ہوتی تھی، تیر اور تلوار کی جنگیں ہوتی تھی، تو اللہ نے کہا کہ اس کا بھی وہ پوری طرح ماہر ہے، لہذا وہی تمہارے اوپر جو ہے وہ سپہ سالار ہوگا۔ لہذا یہاں علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے، خاندانی حسب و نسب اور جو اپنا مالی سٹیٹس ہوتا ہے اس کی نفی کی گئی ہے۔ تو علم کی اہمیت ہے اور اپنے ایریا میں ایکسپرٹی جو ہے اس کی اہمیت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترقی اور کامیابی دیتا ہے۔ یہاں تک ہمارے 2 سپارے مکمل ہو گئے، تیسرا سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور اس کا جو پہلا رکوع ہے اس کا بھی ابتدائی حصہ جو ہے وہ پچھلے رکوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو پوری انسانی تاریخ میں اہل ایمان نے جو جنگیں بھی لڑی ہیں وہ وسائل پر اعتماد کرتے ہوئے نہیں لڑی، وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے لڑی۔ مسلمانوں کے پاس کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں سفیشینٹ وسائل جو ہیں وہ نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ قلت ہوتی تھی، تلواروں کی، تیروں کی، گھوڑوں کی، اونٹوں کی، وسائل کی۔ اور آج بھی دیکھ لیں پوری دنیا کی کفر کی طاقتیں وہ وار ٹیکنالوجی میں مسلمانوں سے بہت آگے ہیں، لیکن اس کے باوجود معجزہ ہے اس صدی کا یا پچھلی صدی کا کہ دنیا میں سب سے نہتی اور خالی ہاتھ قوم نے دنیا کی طاقتور ترین قوم کو ناکو چنے چبوا دیے۔ افغانستان جیسا نہتا اور خالی ہاتھ ملک جس کے پاس انتہائی وسائل کی کمی، اور دنیا کی طاقتور ترین طاقتیں ساری اکٹھی ہو کر ان پر حملہ آور ہوئی اور انہوں نے ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ یہ معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اہل ایمان ہمیشہ اپنے ایمان، اللہ کی نصرت اور اس پر اعتماد کے بھروسے پر میدان میں اترتے ہیں اور جیتتے ہیں۔ اگلا رکوع جو ہے اس میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے جو بیان کی گئی۔ یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اس کی قدرت کا اظہار ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تصور جو ہمارے ہاں شفاعت کے حوالے سے پایا جاتا ہے کہ بھئی جتنے بھی نیک لوگ ہیں یا جتنے بھی حافظ ہیں یا جتنے بھی حاجی ہیں یا جتنے بھی عالم ہیں یہ سب جو ہے وہ سفارش کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جن لوگوں کو سفارش کا حق دے گا اور جن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا وہ انہی کے حق میں سفارش کر سکیں گے۔ شفاعت ہے
لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل آزادانہ ہے، نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی مرضی کے بغیر سفارش کر سکے؟ اس کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے۔ تو لہذا ہمیں اپنے اس کانسیپٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے اگلا رکوع، اس میں چند واقعات کے ذریعے سے اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، مشکل نہیں۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، اس میں انفاق مال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ اس پر 700 گنا اجر تک کی بشارت ہے۔ 700 گنا اجر، یعنی جیسے گندم کا ایک بیج زمین میں بویا جائے تو اس سے ایک بالی نکلتی ہے، ایک پودا، اس بالی کو بسا اوقات 7 8 سٹے لگتے ہیں اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ تو مثال تمہیں سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، اس لیے کہ انسان صرف مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کتنا اجر دے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا تک اللہ اجر و ثواب کی امید دلا رہے ہیں کہ وہ دیتے ہیں، اگر وہ اللہ کے یہاں شرف قبولیت عطا پا لیں۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع کے اندر انفاق مال ہی کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا موقع آئے نا، تو جو بہترین مال ہے اور پاکیزہ اور حلال کمائی سے کمایا ہوا ہے وہ خرچ کرو، ردی اور بیکار مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، خبیث مال کا، خراب مال کا ارادہ نہ کرو۔ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ چیزوں کے سوا کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ پاک ہو، حلال ہو اور اچھا مال ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو تو اللہ کے ہاں شرف قبولیت پائے گا، ورنہ اللہ تمہارے مال کا بھوکا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی ریاکاری کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایک اور بھی چینل ہے جہاں مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، مثلا دین کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، اب وہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے اپنے معاش کے حوالے سے، اپنے روزگار کے حوالے سے، لیکن ظاہر پیٹ تو ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے نا، بھوک تو ان کو بھی ہے، ان کے والدین بھی ہیں، انہوں نے شادی بھی کرنی ہے، گھر بھی بسانا ہے، ان کی ضروریات بھی ہیں، تو ان کے اوپر مال خرچ کرنا وہ بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے میں شامل ہے۔ اس سے اگلا رکوع جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بڑا سخت ہے، اس حوالے سے کہ آج کا مسلمان مانتا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ہے سودی معاملات، اور یہ رکوع نمبر 38 ہے۔ اس کے اندر بڑا دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ سود اتنا بڑا حرام ہے، اتنا بڑا حرام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہے جو سود سے باز نہیں آتے۔ اتنی بڑی تھریٹ، اتنی بڑی وارننگ کسی گناہ کے بارے میں نہیں، حالانکہ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، لیکن شرک کے بعد اگر کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جائے تو سب سے زیادہ مذمت جس گناہ کی گئی ہے اور جس کے لیے اللہ نے ایک وارننگ دی ہے وہ سود ہے۔ تو جو لوگ بھی اپنی انڈیویجول لائف میں خاص طور پر سود سے بچ سکتے ہیں انہیں بچنا چاہیے۔ دیکھیں جہاں تک نظام حکومت کا معاملہ ہے اور پوری گورنمنٹ کا نظام ہے اور اداروں کی سطح پر سود کا معاملہ ہے، وہاں نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے، جب تک اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نہ دے یا جیسے ایسے حکمران نہ آ جائیں کہ وہ خود اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیں اور متبادل کی طرف جائیں، اس وقت تک بچنا ناممکن ہے۔
ہاں انڈیویجولی اس کا لین دین، اور جہاں کہیں بھی وہ موجود ہے اس کو پہچانو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس سے اگلا رکوع جو ہے وہ رکوع نمبر 39 ہے، اس میں قرض کے لین دین کے بارے میں رہنمائی کی گئی۔ اس میں بھی بڑی خوبصورت باتیں ہیں، دین کا واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والوں کہ جب بھی تم آپس میں لین دین کرو قرض کا، فاکتبوا، تو اسے لکھ لیا کرو، اسٹریٹ فارورڈ، کیٹیگوریکلی۔ لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے، کسی دوست نے پیسے مانگے، اب اسے کیا کہیں کہ آؤ بھی بیٹھ کے تحریر کریں اور گواہ بھی ساتھ ہوں، ہمیں بھی شرم آتی ہے، اس کو بھی شرم آتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جس نے لینے ہیں وہ روتا پھرتا ہے اور اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا، اور دینے والا صاف انکار بھی کر دے تو تم کیا بگاڑ لو۔ جب ہم اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں، کہ یہ وہ بھائی نے مانگے تھے، وہ جی ماموں نے مانگے تھے، تو پھر اب ماموں بنا پھرتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ کو ماموں بنایا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب پریشان کون پھر رہا ہے؟ اب چکر تم لگا رہے ہو، وہ لفٹ نہیں کرا رہا، اور جب حد سے زیادہ تقاضا ہوتا ہے تو بسا اوقات ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کوئی لین دین نہیں ہے، جاؤ، انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ایسا لین دین کے بارے میں بڑی واضح ہدایات ہیں۔ اور آخری رکوع اس کا جو ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس میں بڑی جامع دعا ہے اور ایک بڑی زبردست نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ دیکھو تم جو عمل بھی کرتے ہو، ظاہری کرتے ہو یہ چھپ کر کرتے ہو، اللہ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے ظاہر کر کے کرو یا اسے چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہے، باطن سے بھی واقف ہے، اللہ تمہارا محاسبہ کر کے رہے گا۔ اللہ سے کوئی عمل تمہارا چھپا ہوا نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب اس بات کو اگر ذہن میں رکھیں تو انسان بہت ساری باتوں سے، بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے غلط کاموں سے بچ سکتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ اللہ اپنی قدرت اور اپنے علم کے ذریعے سے ہر جگہ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ انسان کو احساس ہو جائے تو انسان بہت ساری گناہوں سے اور کوتاہیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور آخر میں جو دعا ہے بڑی جامع دعا ہے، اس کو آج کا تحفہ سمجھ کر قبول کریں۔ اگلی آیت کے بھی ہم نے کچھ رکوع، ہم نے انشاءاللہ 10 منٹ اور ہوگا میں، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرمائیے اس پر کہ جو ہم سے بھول ہو گئی یا جو ہم سے خطا ہو گئی۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرمائیے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجیے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ یہاں سورۃ بقرہ مکمل ہو گئی، لیکن چونکہ ہمارا نصاب ہے 1.25 پارہ، تو 1.25 پارہ کا نصاب جو ہے وہ آگے اگلے 3 رکوع شامل ہیں، اور وہ انشاءاللہ میں 8-7 منٹ کے اندر کور کر لوں۔ سورہ آل عمران، اس کا جو پہلا رکوع ہے اس میں قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کا فہم اور قرآن مجید سے ہدایت اس کے حوالے سے بیان ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک ہے محکم آیات۔ محکم آیات وہ ہیں کہ جن کے معنی اور مفہوم بالکل واضح ہیں۔ دوسری ہے متشابہ آیات، مشکل آیات، ان کے معنی ایک سے زائد ہو سکتے ہیں اور اس میں تعویل ہو سکتی ہے، لیکن اہل ایمان جو ہیں، نیک اور صالح لوگ جو ہیں، وہ اپنے عمل کی بنیاد ہمیشہ محکم آیات پر رکھتے ہیں، وہ متشابہ آیات کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، اب متشابہ آیات کے پیچھے پڑھو گے بہت سارے سوالات جنم لیں گے، اور ہر سوال کا جواب اپنی عقل کی بنیاد پر ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو بہک جاؤ گے۔
لہٰذا مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں، قبر کی اور زندگی کے جو کیفیات ہیں، حشر کے میدان کے جو معاملات ہیں، جنت اور دوزخ کے جو معاملات ہیں، تقدیر کے جو مسائل ہیں، اور اسی طرح اس کائنات کے اندر جو اللہ کی خلاقیت کے پوشیدہ راز ہیں، اگر ان کی تلاش میں پڑو گے تو آپ کی عقل تو ہے محدود، وہ ٹھوکریں کھاتی پھرے گی، اور پھر تم جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ لہٰذا اس سے اگلا رکوع اور اسی رکوع کے اندر پھر یہ دعا ہے کہ اگر تم ہدایت کے طلبگار ہو نا تو اس دعا کو یاد کر لو۔ یہ دعا سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ہے، بڑی زبردست دعا ہے، ہر بچے کو یاد کر لینی چاہیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ ہم اگر ایک دفعہ حق کی طرف آ گئے ہیں، ہمیں حق سمجھ آ گیا، ہم اس پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اب ہمیں گمراہی سے بچانا۔ من لدنک رحمہ، اپنی رحمت خاص کے ساتھ، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اگلا رکوع جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ذکر کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت کچھ ہے، تم انہی کے دیوانے نہ بن کے رہو۔ دنیا کی نعمتیں ہر کسی کو اچھی لگتی ہیں، بیویوں کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، گھر بار کی محبت، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سب کچھ بیان کر کے اللہ کہتا ہے ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا ہی کا سامان ہے، یہ پجیرو ہے، یہ گھوڑے ہیں، یہ بنگلے ہیں، یہ فارم ہاؤسز ہیں، یہ بہت بڑے بڑے پلازا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی ہیں، دنیا میں رہ جائیں گی۔ آخرت میں اللہ نے جو کچھ اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اور آخری رکوع جو ہے اس میں پھر ہمیں جو ہے وہ نصیحت کر کے بتایا گیا ہے کہ دیکھو اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسلام کی تعلیمات کی پیروی کرو۔ مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف رغبت رکھتا ہے اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں وہ اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتا ہے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی رضا دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی جو کچھ ہم نے بیان کیا سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔